نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے ہیں، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ حالات جو بیان ہوئے اب تک کے یہودیوں کے متعلق بیان ہوئے، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ بھی ان یہودیوں کے متعلق ہی بیان کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا معاملہ ایسا کہ ایمان کی دعوت دی جانے لگی تو ان لوگوں نے بھی اسی طرح کا ہی سوال کیا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کے یہودیوں نے سوال کیا تھا۔ گزشتہ کچھ تفاسیر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ انہوں نے کس کس اعتبار سے سوال کیا، اور سوالوں کا انبار تک لگا ڈالا ہے انہوں نے۔ بات گائے کو ذبح کرنے کی آئی تھی تو اس پہ بھی سوال پہ سوال کرتے رہے، قید پہ قید بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی بات آئی تو انہوں نے تقاضا کر دیا کہ پہلے رب کو دکھاؤ، جب تک ہم دیکھ نہ لیں گے تب تک ہم ایمان نہ لائیں گے۔ تو اس طرح کا سوال یہ بھی کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اس کے شان نزول میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح ان لوگوں نے سوال کیا، اس زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ لوگ یہ کہتے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار کی پوری کتاب توریت دے دی گئی تھی، آپ بھی پوری کتاب ایک ساتھ لے آؤ، چند آیتیں آتی ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ تو گویا ان کا یہ کہنا تھا اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو پوری ایک ساتھ دے دی جاتی اور ان کو قاعدے قانون مل گیا ہوتا، یہ خود سے بنا کر لاتے ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی لائی جاتی ہے۔ حالانکہ انہیں پتہ نہیں کہ قرآن مقدس ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق نازل ہوا۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے، یہاں تک ان لوگوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے فرشتوں کو سامنے سے نہیں دیکھ لیں گے ہم ایمان لے کر نہیں آئیں گے، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو قرآن نے اسی کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے، یہاں پر جتنی باتیں آئی کہ اعلانیہ طور پر دیکھنا ہو یا اللہ رب العزت کا دیدار کرنا تھا یا کتاب کا مطالبہ کرنا تھا، یہ سوالات جو تمہارے ہیں یہ سوالات ان کے جیسے ہی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا گیا تھا۔ تو اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، اب چند نکات کی بات جو مفسرین نے اس میں تحریر فرمائی وہ یہ کہ سوال کرنا بری بات نہیں ہوتی، سوال کرنا چاہیے، لیکن کسی نہ کسی چیز کا مقصد اور معنی ہونا چاہیے۔ ہمارے درمیان بھی سوالات جو ہونے چاہیے وہ آپ کی ضروریات کے اعتبار سے ہوتا ہے، غیر ضروری لا یعنی چیزوں پر سوال نہیں ہونا چاہیے جس کا کوئی معنی نہ نکلے۔ جیسے کہ ایک محفل میں تھا اور سوالات پرچیوں میں لکھ کر آ رہے تھے، تو جو آپ کی حاجات ہے، ضروریات ہے، جو فقہی مسائل ہے، اس کے اعتبار سے یہ حکم تھا کہ آپ سوال پوچھیں۔ میں نے سوال پڑھنا تھا، مفتی صاحب نے جواب دینا تھا، ایسا تھا۔ لیکن حالت ایسے ہوئے کہ انہی سوال کے درمیان میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے؟ اب یہ بتائیں، یہ اتنا ضروری سوال ہے کہ جس کو پوچھنا ہی ہے کہ وہ ناشتے میں کیا کھاتے تھے؟ ارے آپ کیا یہی بچا ہے آپ کے علم میں، بس ساری چیزیں سیکھ چکے ہیں آپ؟ تو اس پہ سخت پھٹکار بھی پڑی اور انہیں سمجھایا بھی گیا کہ یہ سب چیزیں چھوڑ دیں۔ اور ہمارے درمیان دیکھیں آج میسیجز بھی آتے ہیں، ایک ایسا نبی ہے، ایک ایسا شخص ہے جو نبی بھی ہے اور نبی کا بیٹا بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نبی کا داماد بھی ہے، اس طرح کر کے بتاؤ پہلیاں پوچھی جاتی، سوال پوچھے، اب اگلا انسان پریشان رہتا، وہ لے کر آتا، بتاؤ اس کا جواب کیا ہوگا بول کر کے، وہ اس میں ہی پورا دن کھپائے رہتا ہے،
پریشان ہوتا ہے۔ بات یہ کرنا ہے، اگر آپ اپنے فرائض علوم کو پورا حاصل کر چکے ہیں، اس پہ مہارت آپ کو حاصل ہو گئی ہے، تو اب آؤ ان سب چیزوں کی جانب۔ لیکن ابھی ان سے مسائل وضو، مسائل غسل، تقوی طہارت، مسائل نماز، واجبات، فروض، ان کے بارے میں ہی مطالبہ کر لو تو اس میں ہی ہوا ٹائٹ ہو جائے گی، نہیں بتا پائیں گے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کے واجبات کیا ہیں نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو۔ آپ کو پتہ ہے کتنی باریکی کے واجبات ایسی چیز ہوتی ہے کہ جن کے چھوٹنے پر نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی اس نماز کو پھر سے ریپیٹ کرنا آپ پر ضروری ہے۔ آپ کو ایک کامن غلطی بتاتا ہوں، نہیں یقین آئے گا، آپ اثر میں آنا اور پیچھے دیکھ لینا صفوں میں ہر بار چیلنج سے یہ بات کرتا ہوں۔ آپ آئیے گا، دیکھیے گا، جب جماعت کھڑی ہو تو کوئی نہ کوئی 2-3 بندے ایسے ملیں گے جن کے پیر جو ہے سجدے میں جانے کے بعد لگتے ہی نہیں، اٹھے ہوتے ہیں، یا پیر لگیں گے بھی تو صرف ان کے پور لگے ہوں گے، صرف ان کے جو انگلیوں ہیں، انگلیوں کے پور، یعنی انگلیاں مڑنا چاہیے۔ آپ کے انگوٹھے ہیں، باقی سب، ان کو مڑنا چاہیے۔ 3 انگلی کا مڑ جانا سجدے میں یہ واجب ہے، لیکن حالت کیسی ہوتی ہے کہ انگلی کیا لگنا، وہ تو پیر بھی اٹھے ہوتے ہیں، نماز ہوتی ہی نہیں، سرے سے نماز ہوگی ہی نہیں۔ کتنی نمازیں پڑھی اس طرح چلے گئے، لیکن ان چیزوں پر توجہ نہ کرتے ہوئے فضول گوئی کرنا، دوسری لا یعنی چیزوں میں پڑ جانا، یہ نہایت ہی حماقت کی بات ہے۔ تو یہاں مفسرین نے یہ فرمایا کہ سوالات وہ کیے جائیں جو آپ کے مطابق ہو، اور دوسری چیز یہ کہ سوالات جب کیے جاتے ہیں تو حالات اور انسان کو دیکھ کر سوال کرنا چاہیے، اور سوال کرنے والا بھی کون ہو کہ جو ان سوال کا جواب سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک عربی عبارت لے کر آئی جائے اور اس عربی عبارت کا پوچھے کہ یہاں زبر زیر کس وجہ سے آیا ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں، آپ عربی گرامر کو جانتے ہیں، تو میں بتاؤں گا یہاں حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے۔ اب آپ کو یہی نہیں سمجھ میں حالت رفع و نصب کیا ہے، لیکن آپ زبردستی پوچھنے کے لیے آئے کہ یہ زبر زیر جو کہتے ہیں آپ بدل جاتا ہے، کیسے بدل جاتا ہے، تو میں آپ کو 2 لفظوں میں تو سمجھا نہ سکوں گا۔ آپ کو اس علم کو حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو گرامر کو پڑھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد میں جب بات کروں گا تو آپ کہیں گے ہاں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر انگلش کی بات لے لیں، انگلش میں بھی گرامر ہے، تو ان گرامر کے مطابق اگر میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، ہم بات کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، یا آپ اس کی تھوڑی بھی نالج رکھتے ہیں یا اس کے متعلق پیچھے پڑھ چکے ہیں، اب میں بات آگے کی بتاؤں گا تو آپ کے ذہن میں بیٹھے گی، لیکن آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ انگلش کے نام سے ہی واقف نہیں ہیں، لیکن آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر شی کب آئے گا، ہی کب آئے گا، یہ ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتے بیٹھوں گا، سر کے اوپر سے جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ تو بات یہ عرض کرنی چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے کہ سوالات وہ ہوں جو ہمارے مفاد کے لیے ہو، ہمارے فائدے کے لیے ہو، اور سوالات کرنے والا بھی اس چیز کو دیکھے کہ ہم جس سے سوالات کر رہے ہیں اس سوال کے جواب ہمیں سمجھ میں آنے والے بھی کہ نہیں ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے۔ نہیں تو پھر آج حالت ایسی ہو گئی ہے کہ یہ سوال جواب کا معاملہ، ٹیسٹنگ کا معاملہ لوگوں کے بہت آگے تک بڑھتے چلے گئے ہیں، اور کچھ تو موازنہ کرتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، جہاں 2 علماء کرام عالم دین ہوتے ہیں، ایک یہاں المسئلہ پوچھے گا، دوسرا جا کے وہاں مسئلہ۔ یہ مدینہ مسجد میں تھا اس سے پہلے، تو ایک صاحب بڑی کثرت سے آتے تھے، وہ ایک عالم دین کے پاس اور جاتے تھے، ایک بار میرے پاس آتے مسئلہ پوچھنے، دوسری بار ان کے پاس جاتے، اور ملا کر دیکھتے تھے دونوں کا جواب سیم ہوگا کہ الگ الگ دیا جائے گا۔ یہ جانچ پڑتال کرنا کہ ان کو علم ہے کہ نہیں اس چیز کا۔ علماء کو جانچنے کے لیے، علماء کو بھانپنے کے لیے تمہارے سوالات اگر ہیں تو سخت لعنت پڑے گی تم پر، اور اگر یہ تھا کہ تم مطمئن نہیں تھے، 2 شکلیں ہیں اس کی، ایک یہ کہ آپ نے جواب سیکھنا ہے، آپ کو جواب مل گیا چلے گئے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جواب دیا یا انہوں نے جواب دیا، آپ مطمئن نہیں ہیں، اس نیت سے آپ گئے دوسرے سے بھی سوال کیا تاکہ ان کے جوابات ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں، تب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں انہوں نے جو سمجھایا تھا وہ اصل میں یہ چیز تھی، یا انہوں نے غلط سمجھایا، تب آپ کا معاملہ صحیح ہے۔ لیکن اگر موازنہ کرنا ہے، علم کو بھانپنا ہے، تو سخت لعنت ہے اس کے اوپر، اس کے لیے مذمت کی گئی۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ بھانپنا اور یہ ساری چیزیں آج ہمارے مساجدوں میں بھی چلتے ہیں، جہاں نئے نئے امام صاحب آنے والے ہوتے ہیں، لوگ جانچ پڑتال کرتے ہیں وہاں پہ، کمیٹی والے بھی بٹھا کر۔ اور ایک لطیفے کے طور پر بات سامنے آئی تھی، کچھ کمیٹی کے ممبرانوں کا حال ایسا تھا، وہ
امام صاحب جو آئے تھے نئے نئے بیچارے اور بیٹھے تھے، ان سے کہا کہ آپ کیا کیا پڑھے لکھے ہیں؟ سب بتانے لگے، میں فضیلت کیا ہوا ہوں، افتاء بھی ہے، حافظ ہوں، قاری ہوں، ساری چیزیں بتائی۔ اچھا قیامت کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کریے۔ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، بہت اچھا لگا، کہا قیامت کی سب سے بڑی نشانی بھی فی الحال یہی ہے کہ جاہل علماء سے سوال کریں گے۔ یہ جاہل علماء سے سوال کریں گے، تو یہ ظاہر سی بات ہے۔ میں بھی بتاؤں، میں اپنی زندگی میں ایک جمعہ پڑھانے کے لیے میں ایک علاقے میں گیا، وہاں جمعہ پڑھانے کے لیے حاضر تھا، آفس میں لے کر گئے، کہا مولانا صاحب کس ٹاپک پہ بیان کرنے جا رہے ہیں؟ ٹاپک بھی دیا جاتا ہے نا آپ کو، اس پہ بولنا ہے، اس پہ آپ نظر بنو، زبان مت بننے کی کوشش کرو۔ عوام کو نظر بننا چاہیے، علماء کی زبان نہیں، بات کو سمجھیں۔ آپ کی زبانوں پر گرفت نہیں کر رہا ہوں، آپ ہماری نظر بنیں، ہم آپ کی زبان بنیں گے، آپ ہماری زبان بننے کی کوشش مت کریں۔ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کلمہ دیں ان کلموں کو دہرائیں، آپ کے نظریات ہونا چاہیے، مولانا معاشرے میں یہ خرابیاں ہیں، معاشرے میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، ان سب چیزوں پہ، ان پہ اصلاحات ہوں، نہ کہ آپ جملے دیں کہ یہ چیزوں کو بولو، یہ چیزوں کو بولو، یہ ٹاپک اختیار کرو، یہ نہیں ہوتا۔ تو بات جو عرض کرنی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ کس ٹاپک پہ بیان کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو کہا نہیں، اس کا ترجمہ بتائے، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جب سمجھ میں نہیں آتا تو پوچھتے کیوں؟ سمجھانے کے لیے تو منبر پہ آئیں گے ہم، تو وہاں آپ بھی سمجھ جانا، لیکن نہیں، یہاں پہ پہلے ہی سے ہی بتانا ہوتا ہے نا، آج اس ٹاپک پہ بیان کروانا ہے مجھے، آج اس ٹاپک پہ پتہ ہے نا میں نے دیا ہے تو وہی بولنے والا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، معذرت سے عرض کرتا ہوں، معاشرے کا حال یہ ہے کہ لوگ ہر کسی پہ لگام لگانا چاہتے ہیں، اور یہ لگام لگا لگا کر حالت ایسی ہے کہ علماء کی زبانیں گنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ کسی بھی چیز کو بولنے سے پہلے علماء کا حال ایسا ہے کہ اب سوچتے ہیں کہ ان کو بولیں کہ نہیں بولیں۔ کئی اراکین کے معاملات آتے ہیں، کئی ساری چیزوں کے معاملات آتے ہیں، کچھ جگہ تو معاملات ایسے ہیں کہ حرام کاریاں اگر مسجدوں کے باہر ہو رہی ہیں اور اس پہ بولنے جاؤ تو پہلے ہی سے فون آ جاتا ہے، اس پہ بیان مت کرنا۔ یہ مساجد کے حالات بتا رہا ہوں میں، کئی ساری جگہوں کے ایسے ہیں۔ ابھی حال میں ایک جگہ میٹنگ ہوئی تھی علماء کرام کی، اور تقریباً 150 سے زیادہ علماء کرام تھے، ہم بھی شریک تھے، سب اپنے اپنے اعتبار سے بول رہے تھے، شراب نوشی کی تردید کر رہے تھے، شراب نوشی کی تردید۔ میں نے ایک ہی بات وہاں پہ عرض کی، چند علماء کرام ہمارے ساتھ تھے، میں نے کہا ہماری میٹنگ یہاں ضروری نہیں ہے، میٹنگ یہاں ہونا چاہیے نا تو کچھ ذمہ داران کی میٹنگ ہونا چاہیے، کہ جو ان کو اختیار دیتے ہیں بولنے نہ بولنے کا۔ ہمیں اختیار ملے تو ہم تو برجستہ بولیں گے نا، لیکن زبان ہماری بند کی جاتی ہے۔ تو بات یہ جو ساری میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ سوال ہونا، جواب ہونا، یہ ساری چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو محل کو بھی دیکھیں کس اعتبار سے سوال جواب کیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر میں وضاحت کر دوں، الحمدللہ ہمارے یہاں پابندی نہیں ہے اس چیز کی۔ یہ مت سوچنا کہ مولانا اشارے میں یہاں پہ کسی کو لپیٹ رہے ہیں، یہ ہمارا علماء اکرام کا گروپ ہے۔ جب بیٹھتے ہیں تو بولتا ہوں نا میں کہ وہ داستانیں سناتے ہیں اپنی اپنی مساجد کے، کہ یہاں کے حالات ایسے، وہاں کے حالات ایسے۔ یہ سب چیزیں اس لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان فیوچر آپ میں بہت سارے یہ بچے ہیں، کل کو یہ اس منصب پہ آئیں گے، اللہ نے چاہا آپ میں سے کوئی مسجد کا صدر بنے گا، کہیں کا کوئی ذمہ دار بنے گا، تو بیٹا تم آنے کے بعد وہ اخلاق و کردار اختیار مت کرنا، یہ بھانپنے کا، یہ ساری چیزیں کرنے کا، یہ ذہن سازی کرنے کے لیے میں نے یہ جملے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ تو یہ سوال جو ہونا چاہیے بے مقصد اور بغیر ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز اس کے اندر ایک یہ بتائی گئی اس آیت کریمہ میں کہ اس میں کہا گیا کہ جو ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کرتے ہیں وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ جب مسائل پوچھے جائیں تو ان کی طبیعت جس مسئلے کا جواب چاہتی ہے وہی جواب آئے، طبیعت کے خلاف اگر جواب ملے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ جیسے بالخصوص آج میں آپ کو بتاؤں، بالخصوص جس پہ ایک بہت بڑا ہمارے درمیان فتنہ فساد برپا ہوا ہے، اہل حدیث کے درمیان معاملہ ایسا ہے، ایک ساتھ اگر انہوں نے 3 طلاق دے دی تو ان کے نزدیک ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ ایک ساتھ 3 طلاق دی تو ایک ہی طلاق ہے۔ ہمارے نزدیک ایک ساتھ دے یا الگ الگ دے، 3 طلاق دی تو عورت نکاح سے نکل گئی، لیکن ان کے درمیان ایک طلاق ہوتی ہے، یعنی وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، یعنی شوہر محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیا یا بیوی کو بوسہ لے لیا تو وہ رجعت ہو جائے گی، اس کے نکاح میں واپس آ جائے گی۔ یہ اہل حدیث کے درمیان۔
اب کچھ سنیوں کا حال ایسا ہوتا ہے، زندگی سنیت کے ساتھ گزر رہی تھی، اچھے خاصے تھے، سب معاملہ تھا، فاتحہ نیاز کرانا سب پہ شدت تھی، لیکن گھر میں جب معاملہ ایسا آیا کہ بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ دے دیا، اب آیا پہلے سنی کے پاس مسئلہ پوچھنے، اہل سنت اور جماعت کے درمیان کیا ہے؟ انہوں نے بتایا بھائی طلاق ہو گئی ہے، آپ کی نکاح سے نکل گئی ہے، اب اسے اختیار ہے عورت کو کسی دوسرے سے نکاح کرے، کوئی دوسرا اسے چھوڑے گا پھر اس کو اختیار ہوگا آپ سے نکاح کرنے کا، اس سے پہلے آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ ایک پروسیس بتایا تھا، وہ رجوع کرتا ہے دوسری جانب، کچھ تو اور ہوگا مسئلہ، کچھ تو ایسے آئے تھے ایک صاحب میں سامنے کی بات بتا رہا ہوں، ایک صاحب آئے 3 طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، یہ مدینہ مسجد کی بات کر رہا ہوں، آفس میں بیٹھے تھے، 3 طلاق دینے کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ 3 طلاق دے دیا ہے۔ ہمارے حضرت نے کہا کہ 3 طلاق دیا، نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، آپ باہر ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ سے الگ ہو چکے ہیں۔ کہا حضرت کچھ تو مسئلہ ہوگا، آپ اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، کچھ تو مسئلہ نکالیں گے۔ ہم مفتی صاحب ہیں یا کچھ بھی ہیں تو کیا مسئلے گھر سے لکھے جاتے ہیں؟ شریعت کے جو مسئلے ہیں وہی تو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کہ آپ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، کچھ تو الگ مسئلہ بتائیں گے، اس لیے تو آپ کے پاس آئیں۔ اللہ کی پناہ، آپ ان کے پاس جائیں یا ان کے جیسے 20 کے پاس جائیں، مسئلے کا جواب وہی ملنے والا ہے، کیونکہ مسئلہ ہے ہی وہ۔ تو اب اس شخص نے رخ کہاں کیا؟ اب دیکھا نا کہ ہمارے مطلب کا اور فائدے کا جواب نہیں ملا، تو رجعت کہاں کی، رجوع کہاں کیا؟ اہل حدیث کی جانب، کیونکہ یہاں 3 طلاق ایک ساتھ دینے پر ایک ہی طلاق ہے، تو کہا یہ اختیار کر لو، یہ اختیار کر لیں گے تو طلاق بھی نہیں ہوگی، بیوی بھی بچ جائے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ہمارا۔ تو یہ مطالبہ اس طرح کہ ہمارے فائدے کا جواب ملے تو ہی یہ صاحب اچھے ہیں، ورنہ اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ حالات وہاں سے ہی ہوتے آئے، کفر کو اختیار کیا، ساری چیزیں اختیار کی۔ اچھا، یہ اختیار کرنے کی وجہ بھی یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پہ سوال کرنا، ساری چیزیں کرنا، ان کے اندر حسد تھا، ورنہ معجزات تو انہوں نے دیکھ رکھے تھے نا، کھلی نشانیاں تو ان کے سامنے تھی، کیوں نہیں اختیار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کیونکہ ان کے اندر حسد تھا۔ قرآن اس کے آگے ارشاد فرماتا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ لفظ حسد کو بھی واضح کر دیا کہ کس بنا پر یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد ان پر حق ظاہر ہو چکا، یعنی اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ایسے کہ بعد اس کے ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں لفظ حسد آ گیا، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان سے پھریں اور کفر اختیار کر لیں، حسد کا لفظ یہاں پر آ گیا۔ بات کیا چل رہی ہے؟ کتابیوں میں سے بہت سارے لوگ، حالانکہ ان پہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھا انہوں نے، ان کی نبوت کا اعلان توریت میں پڑھ چکے ہیں، ساری چیزیں ہیں، نشانیاں ان کو پتہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ کہ اپنے بچوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جانتے تھے، اتنا پہچانتے جتنا کوئی اپنے بچے کو پہچانتا ہے، اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ باوجود اس کے انہوں نے جو انکار کیا اس کی وجہ یہ حسد، کیونکہ شریعت ان کی منسوخ ہوئی، میں نے بتایا تھا کل ناسخ منسوخ کا، چیزوں کا ختم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر آئے تو دوسرے نبیوں کی اب جو شریعت تھی وہ ختم ہو گئی، تو ان کو سب سے پہلے یہ لگا ہمارا جو نبی تھا اس کی شریعت بھی ختم، دوسری چیز پر یہ نبی بنا کر آئے ہیں، ان کو نبی بھی ماننا ہے، ان کی شریعت پہ عمل بھی کرنا ہے، ان کے احکام۔ تیسری چیز یہ ہمارے درمیان میں سے نہیں ہوئے، یہ آئے ہیں تو قریش میں سے ہوئے ہیں، تو کئی ساری چیز جو ان کی طبیعت کے خلاف ہوئی، اس حسد کی بنا پر انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، یہ حسد ان کے اندر آتا رہا۔ تو بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے درمیان، حسد بہت بری بیماری ہے، جس کے اندر حسد آ جاتا ہے تو حسد کا علاج زندگی میں نہیں ہے۔ اس کے لیے فقہا نے فرمایا، صوفیہ اکرام نے فرمایا کہ حاسد کی جو اگر علاج کرنے کی کوشش کرے تو اس کا علاج دنیا میں نہیں، اس کا علاج صرف موت ہے۔ حاسد کا علاج صرف اور صرف موت ہے۔ حسد کرنے والا حسد کرنے پہ آتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، آسمان میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا
اور دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا کس بنا پر ہوا تھا؟ حسد ہی تو تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تو سجدہ نہیں کیا، اور اس کے بعد حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے شروع تفسیر میں سنا تھا کہ قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا تھا کس بنا پر کیا تھا؟ حسد پہ کی کہ میری نکاح میں آنے والی جو عورت ہے کم خوبصورت ہے، اس کے نکاح میں آنے والی عورت ہے جو زیادہ خوبصورت ہے، اسی حسد کی بنا پر اس کو قتل کر ڈالا۔ تو یہ حسد ہی تو ہے دنیا میں جو سب سے پہلے گناہ کرایا۔ عزیزان ملت اسلامی، اپنے اندر سے حسد کی بیماری کو نکالیں۔ یہ ہمیں ایک جملہ جو دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم کسی کو اچھی نعمتوں کے ساتھ دیکھیں تو ہمارے زبان سے نکلنا چاہیے ماشاء اللہ، اللہ نے جسے چاہا عطا کیا۔ اور جب بندے کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں ماشاء اللہ، اللہ نے جسے چاہا عطا کیا، اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے فرشتوں اسے بھی عطا فرما دو، اسے بھی دے دو۔ لیکن حالات ہمارے ایسے ہیں کہ ہمارے زبان سے یہ نہیں نکلتا، حاسدین اسے کہاں سے لایا اتنا، کیسے حاصل ہوا ہے اسے۔ اور آپ کو بتاؤں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، نظریں بہت لگتی ہیں۔ نظر جو ہوتی ہے، ماں باپ کی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے، لیکن اس نظر سے اتنا تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ایک حاسد کی نظر کے لگنے سے ہوتی ہے۔ حاسد کی نظر لگنے سے انسان کی موت تک ہو جاتی ہے، انسان مر بھی جاتا ہے۔ تو اپنی حفاظت ان لوگوں سے کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ خیر، حسد نہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ آپ جلتی ہوئی آگ میں لکڑیوں کو ڈالے، بڑے بڑے گٹھر ہوتے ہیں جن کو آپ اٹھا بھی نہیں پاتے، 10 لوگ لگتے ہیں بڑے گٹھر کو اٹھانے کے لیے، لیکن جب وہ جل کے راکھ بن جاتے، ایک چھوٹے بچے کو بھی بولو تو اپنے ہاتھوں سے اٹھا سکتا ہے، کچھ باقی رہ جاتا ہے اس کا وجود۔ تو یہ نیکیوں کا حال بھی ایسے ہی ہے کہ جب انسان حسد کرتا ہے تو حسد کی بنا پر وہ نیکیاں اس کی ختم ہوتی جاتی ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں، ایک بزرگ تھے، حسد کرتے تھے، ایک بزرگ سے لوگ حسد کرتے تھے، اور ان کے بارے میں حسد کرتے کرتے، حسد میں جو سب سے زیادہ چیز کیا ہوتی معلوم ہے؟ انسان اپنے زبانوں سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، سب سے زیادہ اس کے بارے میں غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک سے دوسری چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کسی سے اگر انسان کی محبت ہے تو اس کی زبان سے تعریف نکلے گی یا برائی نکلے گی؟ وہ اس کی تعریف ہی کرے گا نا کہ فلاں شخص تو ایسے ہیں، بڑے ہی اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں۔ لیکن اگر اس کے بارے میں چڑ ہے، اس کے بارے میں دل میں کدورت ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی بغض ہے جس سے وہ چڑھتا ہے حسد کی بنا پر، تو اب اس کی زبان سے اس کے لیے کلمہ خیر نہیں نکلیں گے، بلکہ اس کی زبان سے جو بھی نکلے گا تو اس کو تکلیف پہنچانے والی چیز نکلے گی۔ تو وہ بزرگ کا حال ایسے ہی، ایک صاحب آئے بھاگے بھاگے، تو انہوں نے کہا کہ وہ فلاں شخص آپ کی بڑی غیبت کر رہے ہیں۔ جلتے تھے وہ، کہہ رہے آپ کی بڑی غیبت کر رہے، آپ کو ایسا ویسا بول رہے ہیں۔ آپ نے ایک مٹھائی کا ڈبہ منگایا، مٹھائی کا ڈبہ لیا اور کہا لے آ کے ان کو دے دو۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر گئے اور ان کو دے دیا، تو سامنے والا شخص بالکل پریشان، میں تو آ کر ان کو یہ بتایا کہ ان کی برائی ہو رہی ہے، ان کو برا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ صاحب تو ایسے ہیں کہ یہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر بھیج رہے ہیں۔ ڈبہ دے کر آئے، کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ وہ آپ کی برائی کر رہا ہے، آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہے، آپ نے مٹھائیاں کیوں دی؟ کہا دراصل مٹھائی اس لیے میں نے دی کہ جس شخص کی برائی کی جاتی ہے اگر وہ برا نہیں، اس کے شر کی بنا پر لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، اس عیب کو ظاہر نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی حسد کی بنا پر اس کو برائی کر رہا ہے، تو جو اس کی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ جس کی برائی کر رہا ہے اس کے نامہ عمل میں ڈال دے گا۔ تو وہ تو میری برائی کر رہا ہے، لیکن مجھے کیا، اس کے نامہ عمل میں سے مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، تو اس لیے میں نے اسے مٹھائی بھیجوائی ہے، اس لیے میں نے اسے مٹھائی بھیجوائی۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے میرے عزیزوں، زبانوں کو سنبھالنا، یہ ساری چیزیں کرنا، حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان حسد کی وجہ سے دائمی مردود ہو گیا، شیطان حسد کی بنا پر، اور بالخصوص علماء کے درمیان یہ حسد سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ کے درمیان بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ علماء کے درمیان غلط فہمیاں نہ ڈالیں، کیونکہ شیطان ان کے درمیان سب سے زیادہ وسوسات پیدا کرتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر حسد سامنے نکل کے دکھتا تو سب سے زیادہ علماء میں دکھتا کہ ان کے درمیان کتنے حسد ہیں۔ وہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی بتا رہا ہوں میں، اس کی وجہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ
علم کی بنا پر شیطان جانتا ہے کہ ان کو آپس میں بھڑائے رہو، لڑائے رہو، تاکہ دین و تبلیغ کا کام رکا رہے، یہ اسی میں الجھے رہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بات اتنی کرنی ہے آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی بہت مذمت بھی فرمائی، اور حاسدین کے بارے میں بہت ساری وعیدیں بھی آئی ہیں۔ ہاں، حسد اگر کرنا ہے تو شریعت میں ایک جگہ پر آپ کو اجازت دی جاتی ہے، وہ جگہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھیں یا علم حاصل کرتے ہوئے دیکھیں تو اس پہ حسد کریں، کسی اتنا علم ہے مجھے تو اور آنا چاہیے، اس چیز کا حسد ہو۔ نیکیوں کا حسد کریں کہ اس نے اتنی نمازیں پڑھی، میں اس سے زیادہ عبادت کر کے دکھاؤں گا، اس میں حسد نہیں ہو پاتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھی تو ایک دولت ہے ہمارے لیے، ذخیرہ آخرت ہے، اس میں ہم سے حسد نہیں ہوتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے درمیان ان چیزوں کو ختم کریں۔ یہ جو فطرتی طور پر انسان کے اندر کڑ اور چڑ آتی ہے، یہ انسان کو صرف یہیں تک محدود نہیں رکھتی، یہودیت کی چال چلن سے انسان کے ایمان کو بھی نکال دیتی ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے، حسد میں آنے کے بعد انسان کچھ بھی بولتا ہے، اور پھر زبان سے ایسے کلمے بھی نکلتے ہیں کہ ایمان سے کب نکل چکا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے، آگے کی آیتیں سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات بیچ میں کیا آئی؟ آپ نے گناہ کیا، حسد کیا، ساری چیزیں کی، پھر اللہ کی جانب سے حکم کیا آتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حکم تو یہ ہوتا ہے نا کہ گناہ ہوا ہے تو توبہ کیا جائے، حکم تو یہی ہوتا ہے نا، گناہ کیا ہے تو توبہ کیا جائے، توبہ سے اللہ معاف فرماتا ہے۔ یہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو ادھر پہ بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ نماز جو ہے اس کی حالت جو ہے اصل توبہ کی شکل وہی ہے۔ ہمارے درمیان بھی کچھ شکلیں نا، بچوں کو سکھاتے ہیں چل توبہ کر گال پہ مار، توبہ کر گالوں پہ مارو، اور یہ حالت ہوتی ہے بچپن سے اللہ توبہ کی عادت کرتے ہوئے بندہ نماز میں بھی آتا ہے تو بیٹھ کر گالوں پہ خالی تماچے ہی مار رہا ہوتا ہے، اور باہر جا کے وہی کام کرتا ہے، وہی عادت بنی ہوتی ہے۔ تو توبہ کا معنی تو ہم نے یہ بنا لیا گالوں پہ تماچے مارنا، اس طرح گالوں پہ تماچے مار مار کے گال کو بھی سجا لو، توبہ کی یہ شکل نہیں۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو جب تم توبہ کرو تو ایسی توبہ کرو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے، یعنی آپ کا گناہوں سے رک جانا لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے کہ اس نے بھی تو گناہ کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ ایسا باز آیا دوبارہ اس کی جانب لوٹ کر نہیں جاتا۔ اور تاریخ میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے گناہ کیے لیکن جب اس سے باز آئے تو لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنے اپنے گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ یہ سارے واقعات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے آپ کے سامنے، حکم ہوا نماز کا، نماز توبہ کی شکل کیسی؟ تو میں نے اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ جس شخص نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اسے یہ لگتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اب وہ دیکھے کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے کہ نہیں۔ آپ ایک بات اپنی زندگی میں آزما کر دیکھ لینا، جب جب آپ سے گناہ صادر ہوتا ہے تب آپ دیکھنا آپ نیکیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ دیکھ لینا، آزما کر دیکھ لینا اللہ کی بارگاہ سے۔ انسان سوچتا ہے نا کہ گناہ ہو رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، پہلے زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے عذاب آ جاتا تھا، آج کے دور میں عذاب کی ایک شکل یہی رکھ لو کہ اللہ تمہیں اپنے گھر میں نہیں بلاتا، اللہ اپنے گھر میں سجدوں کی توفیق نہیں دیتا، یہ ایک شکل لے لو۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے جب انسان توبہ کر لے، ہاں گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد نادم و پشیماں ہوا، اب اس کی یہ توبہ قبول ہوئی ہے تو دیکھ لے اللہ اسے سجدوں کی بھی توفیق دے گا، کیونکہ یہ مسجد میں آنے کے بعد دلی اعتبار سے تو توبہ کر لیا، اب ظاہری اعتبار سے جس طرح گالوں پر توبہ مارنا تھا، نماز کی ایک شکل ہوتی ہے جس میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا دینا، نادم و پشیماں ہو کر ہاتھوں کو باندھ دینا، نظروں کو شرم و حیا سے جھکا لینا، اور اس پر جس بارگاہ کی گستاخی ہوئی، جس بارگاہ میں ہم نے نافرمانی کیا، اس بارگاہ میں اب ثنا کرنا، اس کی تعریف کرتے رہنا، اسی سے ہی مدد مانگنا، اسی سے ہی بخشش طلب کرنا، ساری چیزیں
یہ کون سکھاتا ہمیں؟ نماز کی حالت سکھاتی ہے۔ تو نماز کا جو حکم آیا یہاں پر وہ یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گناہ بڑے بڑے ذکر ہوئے، ایمان کے تباہ ہونے کی بھی بات آئی، ان چیز کو خوف و خشیت کے طور پر اپنے ذہن میں رکھو اور نماز کو قائم کرنا شروع کر دو۔ اور جہاں جہاں نماز کا ذکر آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر بھی وہاں آتا ہی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیونکہ جس طرح تم نے بدنی جسمی عبادت کر لی، اللہ کی بارگاہ میں جسم کو لے کر حاضر ہوئے، پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا، اسی طرح جو دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو دل لگی کا سبب بنتا ہے وہ آپ کا مال و دولت، تو اس مال و دولت کو بھی اپنے پاس سے جدا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ دل وہاں سے بھی اچاٹ ہو، دل لگی وہاں سے بھی ختم ہو، تو جسمانی عبادت یہاں سے ہو جائے اور آپ کی مالی عبادت وہاں سے ہونی شروع ہو جائے۔ ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے آگے کہ جو چیز تم کرتے ہو، جن چیزوں کا بھلائی کیا یا جو بھی کیا تم نے، وہ یاد رکھنا آگے تو تمہیں اس کا بدلہ ملنے والا ہے، ساری چیزیں تمہیں ملنے والی ہیں، اور سب سے بڑی چیز بے شک اللہ تمہارے سب کام کو دیکھ رہا ہے۔ آپ بند کمروں میں موجود ہو، رات کی تاریکیوں میں، کمبل کے اندر، چادر کے اندر، امی نہیں دیکھ رہے، ابا نہیں دیکھ رہے، دوست بھی سو چکا ہے، کون کیا کر رہا ہے، آپ دنیا کی تمام نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، لیکن یاد رکھنا وہ رزاق حقیقی، وہ اللہ رب العزت، آپ پہاڑوں کی کوہ میں بھی چلے جاؤ وہاں پر بھی اس کی نظر ہوگی، وہاں پر بھی اس کی نظر ہوگی۔ ایک صاحب تھے، وہ آ کر کہتے تھے کہ مجھے گناہ کرنے کی اجازت دیجیے، تو ان کو بولا گیا جہاں پر اللہ کی زمین نہ ہو اس زمین پر جا کر گناہ کر، جس جگہ اللہ کی زمین نہ ہو وہاں جا کر گناہ کر۔ وہ حیرت میں آگے، کون سی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی نہیں ہے؟ سب جگہ تو اللہ کی ہے، تو جہاں بھی جائے گا انسان گناہ کرے گا۔ یہ ساری چیزیں پتہ ہے نا، یہ زمین، یہ آسمان، ان سب کو مسخر کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ خالی نامہ اعمال جو لکھ دیے گئے یہی صرف گواہ کے طور پر ہیں؟ 3 گواہ ہم اپنے ہر چیز پر چھوڑتے ہیں، 3 گواہ، یاد رکھیے گا، آخری بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، 3 گواہ ہمارے ہر اعمال کے طور پر ہوتے ہیں۔ آپ نیکی کر رہے ہو یا بدی کر رہے ہو، آپ جس زمین پر کھڑے ہو کر نیکی کرتے ہو یا گناہ کرتے ہو وہ بھی گواہ بنتی ہے، وہ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس مسجد میں انسان زندگی بھر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، سجدے کر رہا ہوتا ہے، اس کے انتقال ہونے کے بعد مسجد کی وہ جگہ اس کے لیے رو رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ آج مجھ سے وہ بندہ رخصت ہو گیا جو مجھ پر تیرے نام پر سجدے کیا کرتا تھا، سجدے کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے۔ اور جس جگہ گناہ کرتے ہیں وہ گناہ بھی کل بروز محشر گواہی دیں گے، وہ زمین اس جگہ کی گواہی دے گی۔ آپ ایک مسئلہ یہ بھی دیکھ لیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی ہماری فرض نمازیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا پیچھے جانا، آگے جانا شروع ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ عام طور پہ تو لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہمیں جلدی نکل کے جانا اس لیے جا رہے ہیں، یہ اس لیے روایت نہیں بنی ہے میرے عزیزوں۔